اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کرامات کے منکر ہیں اور جن کے عقائد و نظریات میں کرامات کے انکار کے حوالے سے جن کے اندر معتزلہ کے جراثیم موجود ہیں، وہ عمومی طور پر دو بڑے اعتراضات کرتے ہیں، یعنی دو قسم کے شبہات اشکالات ہمارے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے عوامی سطح پہ کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ افضل سے نہ ثابت ہونے والی چیز مفضول کے لیے محال ہے، اور دوسرا اعتراض عقل میں نہ آنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عقل سے بالا تر ہیں۔ تو پہلے ہم ان کے پہلے اعتراض کا جواب الزام اور دلائل کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جب ہم سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی اور ولی کی کرامت بیان کرتے ہیں تو عوام کے سامنے یہ لوگ پھر اس طرح اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں جو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، اسی طرح کسی ولی کی کرامت تو یہ حضرت ابو بکر صدیق سے تو نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق سے نہیں ہوئی، حضرت عثمان غنی سے نہیں ہوئی، مولا علی سے نہیں ہوئی، صحابہ کرام نے تو یہ کر کے نہیں دکھایا، صحابہ کرام سے تو یہ کرامت ثابت نہیں ہے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسرے اولیاء سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ اعتراض ان کا بالکل جو ہے وہ کم علمی اور کم فہمی پر مبنی ہے۔ یہ کوئی دین کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ جس چیز کا اظہار افضل سے نہ ہو اس کا مفضول سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اگر یہی ضابطہ ہے تو اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے کئی ایسے معجزات کا اور ان کی عظمت و شان کا بیان موجود ہے، لیکن ان معجزات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار نہیں ہوا۔ یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے نظریے کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے، جو ان کا حدیث کو صحیح قرار دینے کا نظریہ اور ایک اصول ہے، اس کے مطابق یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، عیسیٰ علیہ السلام کا جو اعلان ہے وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ میں مادرزاد اندھوں کو کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ لوگ اپنے نظریے کے مطابق جس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوڑی کو ہاتھ پھیرا ہو، اس کو جناب وہ شفا ہو گئی ہو، اس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ہو، اس کی آنکھیں آ گئی ہوں، مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات، تو کیا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیا جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ کوئی ضابطہ یا اصول نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا، ان کے حکم سے چلتی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو عظمت و شان ہے، کیا اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ لوگ اپنے نظریے کے مطابق اس کا اظہار دکھا سکتے ہیں؟ جس طرح ان کا نظریہ ہے، ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظمت و شان کسی بھی پیغمبر نبی کو عطا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں عطا کی۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور اس پر ائمہ اور محدثین اور ہمارے اسلاف کی تصریحات موجود ہیں۔ اب ایک چیز جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو، کوڑوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب یہی چیز جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، 7511 نمبر حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تھا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بطور کرامت عطا کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے، لوگوں کو ہر مرض سے وہ شفا دیتا تھا، ہر مرض کی وہ دعا کرتا تھا ان کے لیے، تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے، شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تو یہ چیز ان کا معجزہ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے لڑکے اور نوجوان کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7511 میں، تو یہ اس لڑکے کی کرامت ہے۔ تو اب یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کتب احادیث میں اس کا اظہار موجود ہے، اس کا ثبوت ہے؟ تو کیا ان کرامتوں کا اور ان معجزات کا انکار کر دیں گے؟ تو یہ اصول اور ضابطہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور مثال سن لیں، صحیح بخاری میں 3045 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو کفار اور مشرکین کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو کفار نے چند صحابہ جن میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید کر لیا اور دیگر صحابہ کو بھی قید کر لیا۔ اب یہ جو صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بنت حارث جو اس وقت ان کے سامنے موجود تھی، وہ کہتی ہیں واللہ لقد وجدته یوما یاکل من کتف عنب فی یدہ وانہ لموثق فی الحدید۔ جب میں ان کے پاس گئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ بیڑیوں میں جگڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ کہتی ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوہے کی بیڑیوں میں جگڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں انگور کا گچھا تھا جس کو وہ کھا رہے تھے۔ کون؟ حضرت سیدنا خبیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مفضول ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا بلکہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلفائے راشدین کے مرتبے پر نہیں ہیں، لیکن یہ جو کرامت ہے اس کا خلفائے راشدین سے اس کا اظہار ثابت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اپنے صحابہ کرام اور اپنی اہل بیت کے ساتھ شب ابی طالب میں گزارے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم گھاس کھاتے اور پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، یعنی اس قدر وہاں تنگی اور تکلیف اور مصیبتیں پریشانیاں تھیں کہ ہم نے 3 سال اس حالت میں گزارے، تو وہاں گوروں کے گچھے نہیں آئے۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو وہاں پر موجود تھے ان سے اس طرح کی کوئی کرامت کا ظہور کا اظہار موجود ہے؟ تو نہیں موجود۔ تو کیا اب آپ صحیح بخاری کی جو حدیث 3045 ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے، تو اس کا انکار کر دیا جائے گا کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، تو پھر صحابی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح صحابہ کرام رضی کرامات کا اگر ہم تک اظہار نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دیگر صالحین امت اور اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کر دیں۔ تو یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے کہ جس چیز کا اظہار افضل سے ثابت نہ ہو تو وہ مفضول سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کرامات اولیاء اللہ کی جو ہیں وہ برحق ہیں، اس پر تو عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب موجود ہیں، چیپٹرز موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی شارح بخاری بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث اہل سنت والجماعت کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، غیر مقلد وہابیہ کے ہاں، سب کے ہاں ایک مسلمہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ اس کے جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 465 پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بعد میں امت کے اولیاء اللہ سے، صالحین سے مکاشفات، الہامات اور کرامات کا ظہور کثرت سے ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس قدر کرامات اور مکاشفات اور الہامات کا ظہور نہیں ہوا۔ تو اس کا تحقیقی جواب بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ادھر لکھتے ہیں وَيَشِيرُ إِلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن يَكُن فَعُمَرْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3689 نمبر حدیث۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدثون مکلمون تھے جن کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جو اس میں انّا کا لفظ ہے، اس کے بارے میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری اس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اِنَّا لَيْسَتْ لِشَكِّ بَل لِلتَّأْكِيدِ، اِنّا شک کے لیے نہیں بلکہ یہ اِنّا تاکید کے لیے ہے، علی سبیل توقع یہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ میری امت میں بھی ایسے محدثون مکلمون ہوں گے، تو فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہیں، یعنی ان میں سے سب سے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ رب العزت الہام فرمائے گا۔ اس حدیث اور ان کلمات کے آگے لکھتے ہیں وَقَانَ السِّرُّ فِي لُدُورِ الْإِلْحَامِ فِي زَمَانِهِ وَكَثْرَتِهِ مِن بَعْدِهِ غَلْبَةَ الْوَحْيِ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْيَقْظَةِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ طیبہ میں الہام بہت کم ہوئے، ان کی کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ طیبہ کے بعد ان کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غلبۃ الوحی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا غلبہ تھا، اس وقت نزول وحی کا دور تھا، اس وقت وحی کثرت سے آتی تھی اور وہ وحی کا دور تھا۔ اب وحی کے مقابلے میں جو الہام یا کشف ہے یا یہ ایک ضمنی حیثیت رکھتے ہیں اور وحی قطعی حیثیت رکھتی ہے، تو اب چونکہ وحی کا دور تھا تو اس وقت وحی کے دور میں الہام اور مکاشفات بہت کم ہوئے، اور فرماتے ہیں اللہ کا یہ ارادہ تھا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرے، تو مناسب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کشف اور الہام کم ہوں،
کرامات کم ہوں اور وحی کا اظہار ہو اور معجزات کا اظہار ہو۔ اور فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا تو حضور کے وصال اقدس سے جب وحی نبوت منقطع ہو گئی تو پھر الہام واقع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس پر جب وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے اولیاء، صالحین اور صلحاء پر الہام اور کشف کو کثرت سے کھول دیا، کیونکہ اب امن کا دور ہے، اس اعتبار سے کہ اب وحی اور الہام میں التباس نہیں ہو سکتا، اب کرامت اور معجزہ میں التباس نہیں ہو سکتا۔ وہ دور معجزات کو ضبط کرنے کا دور تھا، وہ دور وحی کو ضبط کرنے کا دور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ صحیح مسلم میں امام مسلم حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی حدیث نہ لکھا کرو، جس نے کوئی حدیث لکھ لی ہے قرآن کے علاوہ تو باقی حدیثوں کو مٹا ڈالے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث لکھنے سے منع کیوں کیا؟ اس واسطے کہ وہ دور وحی کے نزول کا دور تھا، وحی کے ضبط کا دور تھا، تاکہ وحی کو ضبط کیا جائے اور وحی اور احادیث جو ہیں ان میں التباس نہ ہو۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیثیں لکھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ تو فرماتے ہیں اس لیے اس وقت کرامات کا کثرت سے ظہور نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے تعصب، اپنی سینہ زوری اور تحکم کی وجہ سے انکار کیا، اور وہ جو اعتراض کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کرامات کا انکار کرتے ہیں، وہ ملحدین کا گروہ ہے۔ وہ مسلمانوں میں بھی اکثر ایسے اسکالرز موجود ہیں جو کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عقل اور فلسفہ کی بنیاد پر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ کرامات کا ظہور ہونا عقلاً محال ہے۔ تو اس پر میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ کرامات اور معجزات یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق عادت کے خلاف ہے، عقل سے بالاتر ہے۔ ایسے واقعات ہیں جن تک سائنس، عقل، فلسفہ نہیں پہنچ سکتے، یہ سائنس کے دائرے سے ہی باہر ہیں، اور ان کا سائنس جو ہے اس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے معاملات پر بحث کرے، کیونکہ یہ اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ اگر آپ اسی کو دلیل بنا کر کرامات کا انکار کریں گے تو اس صورت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح تمام چیزیں جو عقل سے خارج ہیں، جو عقل میں نہیں آتی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حالانکہ قرآن میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے بعد الموت، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اس کا ذکر کیا دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان سب کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں عقل سے بالاتر ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی بہت سے دلائل موجود ہیں، تو ان سب چیزوں کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ اور ملحدین کی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے، چونکہ وہ سرے سے اس بات کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان بھی اب اس طرح کی کشمکش کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل نام نہاد مذہبی اسکالر صرف پیسہ کمانے کی خاطر اور مشہور ہونے کی غرض سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری آج کل کے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے کلچر سے باہر نکلیں اور ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کو فالو نہ کریں، بلکہ علماء حق جو بیان فرماتے ہیں ان کو فالو کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔